محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. یوسف بھائی، میں مہتاب سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ تعالی، اور بہت خوشی ہوگی جب اسے مناظرہ کرے گا تو، لیکن شرائط کے ساتھ، ایسے نہیں کہ یہ پی کر کے آ جائے اور جو چاہے بکواسات کرتے رہے، ایسے ہم مناظرہ نہیں کریں گے. میں آؤں گا الحمدللہ، ان کے گاؤں میں آؤں گا، وہاں جو بڑے لوگ ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت سے اور ان کے اہل حدیث جماعت سے، یہ ان کے درمیان بات چیت کرائے، ٹھیک ہے؟ کہ جب بات چیت ہو جائے تو مجھ سے بات کرائے، پھر الحمدللہ میں آؤں گا تو پھر ہم بات کیا کریں گے اس کے بھی شرائط ہوں گے. تو بات اس طرح سے کی جائے گی کہ پہلے ہم شرائط میں یہ چیز طے کریں گے کہ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ ایک شخص، اور دوسری شرط یہ رہیں گے کہ موضوع سے ہٹنا بالکل بھی نہیں ہے، اور موضوع یہ رہے گا کہ شرک پر بات ہوگی کہ اس امت میں اکثریت شرک میں مبتلا ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی اس امت کی اکثریت جو ہے وہ شرک کریں گے یا نہیں کریں گے. تو الحمدللہ تعالی ہم اس کے جواب میں قرآن اور حدیث پیش کریں گے، اور یہ جو ہے اپنے جواب میں قرآن اور حدیث پیش کرے گا. تو بات اس طرح سے کی جائے گی کہ یہ شرک کے تعلق سے کہ شرک ہوگی یا نہیں ہوگی اس امت کی اکثریت میں، تو یہ پہلے موقف بتائیں گے، پھر اس کے بعد یہ دعویٰ پیش کریں گے، پھر دعوے پر دلیل پیش کریں گے، اور الحمدللہ ہم بھی جو ہے شرک ہوگی یا نہیں ہوگی اکثریت اس امت کی اکثریت میں، تو ہم بھی دعویٰ پہ پہلے موقف پیش کریں گے، پھر دعویٰ پیش کریں گے، پھر جو ہے دلیل پیش کریں گے. اس طرح سے بات ہوگی، اور ایسا بھی نہیں چلے گا کہ یہ شرک ہوگی یا نہیں ہوگی، کچھ بات کہ شرک ہوگی یا نہیں ہوگی، پہلے اسی ٹاپک پہ بات ہوگی. تو الحمدللہ میں اگر قرآن حدیث سے ہٹ کے بات کیا تو ان کے گاؤں والوں کو اجازت ہے کہ وہ مجھے بیچ چوراہے پر سولی پہ چڑھا دے، اور الحمدللہ میں ثابت کروں گا قرآن اور حدیث سے کہ اس امت کی اکثریت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، اور اس امت کی اکثریت کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا. میں قرآن اور حدیث کے روشنی میں ثابت کروں گا، اور جو شخص قرآن حدیث سے ہٹ کر کے اپنا عقلی قیاس اور عقلی فتوے داغے گا، اگر مہتاب میں ہمت ہے، جرأت ہے، اور میری ان شرائط کو وہ ماننا چاہتا ہے، میرے ان شرائط کو وہ مان لیتا ہے، تو پھر جو ہے میں الحمدللہ ان کے گاؤں میں آؤں گا اور جو ہے ان سے بات کروں گا، اور الحمدللہ اسے جو ہے کافر مشرک منافق ثابت کر دوں گا. یوسف بھائی، اس کا یہ 2 منٹ 51 سیکنڈ کا آڈیو یہ اسکپ کر کے میں 20 سیکنڈ میں سن لیا. میں سمجھ گئی کیا کیا کہہ رہا ہے، یہ مناظرہ کی شرائط کر رہا ہے. یہ بیوتا کبھی کیا نہیں نا مناظرہ. آپ میرے مناظرہ کو اس کو ویڈیو بھیجیے، اگر یہ نہیں دیکھا ہے تو. تمہارے 40 سے 50 علماء اور مفتی میرے سامنے بیٹھے تھے، اور وہ جلیل ہو کے گئے ہیں کہ زمین و آسمان نے ان کے ذلت دیکھا ہے، اور تمام کے تمام جو ہے عوام نے دیکھا ہے. تو کسی بڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو خود معلوم ہے آپ کو، میں خود اپنی جمعیت کا ادھر کھانے پینے ہر ایک چیز کی میری ذمہ داری ہے. اور تم یہاں کیا، تم آدھا دور آ جاؤ، تم دہلی آ جاؤ. دہلی کے اندر میں تمام انتظام تمہارا کروا دیتا ہوں. دہلی کے اندر آ جاؤ اور اطمینان سے آ کے بیٹھ کے تم مناظرہ کر لو، اطمینان سے آ کے کر دو. تم اپنے آپ کو، مناظرہ بہت دور کی چیز ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے دکھا دو. میں تمہاری کتاب نکال دیتا ہوں بریلوی جمعیت کی، تم صرف اپنے آپ کو بریلوی کو مسلمان ثابت کر کے دکھا دو. اگر تم نے ثابت کر دیا تو میں مناظرہ تو چھوڑ دو، میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا چھوڑ دوں گا، میں توبہ کر دوں گا. وہیں تم آ کے صرف ثابت کر کے دکھا دو. تو کبھی تم کیے نہیں ہو نا بیٹا، یہ لفوئی کرتے ہو نا فون پہ، اور خواب میں بھی اگر غلطی سے آ گیا نا تو تمہارا وہ حسر کروں گا کہ تمہارا زندگی جو ہے نا، تمہارا مطلب خواب میں سوچے میرا نام اگر بھی آ جائے گا نا تو ڈر جاؤ گے، سالا میں کس کے سامنے پڑ گیا. تو بیٹا ابھی تم مناظرہ کیے نہیں ہو، ابھی آ کے سامنے کبھی بیٹھا دو، تمہارا چھٹی کا دودھ نہ یاد دلا دیا نا، تب سمجھو گے کہ کس اہل حدیث سے میرا مقابلہ ہوا تھا، کس اہل حدیث کے سامنے پڑا تھا میں. سن لیا یوسف بھائی؟ یہ اوریجنل اگر ہوتا نا، پہلی بات تو یہ اس کو یہ نہیں پتا کہ موقف کہتے کسے ہیں، پھر دعویٰ کسے کہتے ہیں، پھر دعوے پر دلیل کیا ہونی چاہیے. یہ اپنے ابا جی کا یہ کیا کہتے ہیں، ابا جی کا تہبند سمجھ رہا ہے، جب چاہا اٹھا لیا، جب چاہا پہن لیا، جب چاہا دھو دیا. اس جاہل نا اہل کو تو ابھی یہ پتا نہیں کہ مناظرہ ہوتا کیا ہے.
یہ گھامڑ پتہ نہیں کس کے پاس ہے، ایک بار ہمارے سامنے بیٹھ کے دیکھ اور اصول اور جو ضابطے جو شرائط ہیں مناظرہ کے آ کے تو دیکھ، پہلے باتوں کر۔ اصل میں یہ ہے کہ یوسف بھائی، یہ مہتاب شرابی، یہ شرابی نہ جانے کب سے شراب پی رہا تھا، نشے میں دھت تھا۔ انگریزوں نے تھوڑا فنڈنگ کیا کرنا شروع کر دیا، اس کو تھوڑے پیسے کیا دینا شروع کر دیے کہ یہ جو ہے بالکل اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا۔ اگر اس میں جرأت ہوتی تو میں نے جو شرائط بھیجا ہے بول کر کے، اگر یہ اپنے باپ کا اوریجنل ہے، میرے شرائط کو قبول کرے اور اس شرائط سے تیار ہو جائے، لیکن یہ تیار نہیں ہوگا، یہ زہر کا پیالہ پی لے گا۔ کیوں تیار نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ہے شرابی، یہ کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کیونکہ نشہ باز ہے نا۔ تو نشہ بازوں سے بہکی بہکی باتیں کر کے کوئی مطلب نکلے گا کیا یوسف بھائی؟ تو اگر یہ کچھ دن کے لیے شراب پینا چھوڑ دے، بھنگ پینا چھوڑ دے، نشہ کرنا چھوڑ دے اور شرائط طے کر کے شرائط کے مطابق مجھ سے بات کرے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں قرآن حدیث سے ہٹ کر کے اگر شرک کے موضوع سے ہٹا تو بیچ چوراہے پر مجھے جو ہے یا تو آگ لگا دے یا سوری پہ چڑھا دے، بالکل اجازت ہے آپ کے گاؤں والے کو۔ تو یہ اگر اپنے باپ کا اوریجنل ہے تو میرے ان شرائط کو منظور کرے، ورنہ مان لے کہ ان کی اوقات نہیں کہ یہ میرے سامنے بیٹھ سکے، ورنہ میں اس کو مشرک ثابت کر دوں گا اور جو ہے ان کو سولی چڑھنے پر جو ہے مجبور ہو جائیں گے لوگ، کیونکہ جب یہ بے دلیل ہوگا اور ذلیل ہوگا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، تو کیونکہ اس کو سولی میں چڑھنا پڑے گا اگر یہی شرائط رکھی جائیں گی تو۔ یوسف بھائی اس کو بتا دیں کہ جو موقف کی بات کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہ اپنا یہ ثابت کر دے کہ اس کا موقف جو ہے وہ وہی موقف ہے جو کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا موقف ہے۔ اگر یہ ثابت کر دیا تو میں اس کی تمام شرائط کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ ثابت اپنی کتابوں سے، اپنی عقیدہ سے، اپنے منہج سے ثابت کر دے کہ جو صحابہ کا جو موقف تھا دین کے مزاج کو لے کر وہ اس کا دعویٰ اس کا موقف ہے کر۔ اگر یہ ثابت اس نے کر دیا صرف اسی پوائنٹس کو، یہ موقف کی بات کر رہی ہے، اگر یہ صرف پوائنٹس اگر یہ کلیئر کر دینا صحابہ کے مطابق تو میں اس کی تمام شرائط، وہ تو شرائط ایسے ہی قبول ہے مجھے، میں خود بخود ایسے ہی قبول کر دیا، اور تم جانا وہ چھوڑو نا میرا موقف، میں ایسے ہی تمہارا مناظرہ ایسے ہی ہار مان جاؤں گا۔ تم اپنا صحابہ سے نسبت جو ہے، جو صحابہ کا موقف، جو صحابہ کا ایمان، جو صحابہ کا عقیدہ، جو صحابہ کا منہج، جو صحابہ کا مسلک تھا، تم وہی اپنا مسلک، اپنا عقیدہ، اپنا منہج وہی ثابت کر کے دکھا دو۔ میں ایسے ہی مناظرہ کو کہہ دوں گا کہ میں جا ہار گیا، اعلان ایسے ہی کر دوں گا، تم کر کے دکھا دو جا۔ یہ گٹر چھاپ کرے گا مناظرہ شرابی، اسی لیے میں اس کو شرابی بولتا ہوں۔ وہ دنیا کے کون سے مناظرے ہوئے ہیں جہاں پہ صحابہ کے موقف پر مناظرہ ہوا ہے؟ کوئی ایک مناظرہ یوسف بھائی اس شرابی سے پوچھئے کہ کہاں پہ ایسا مناظرہ ہوا ہے جہاں پہ فریقین نے یہ موقف پیش کیا ہے کہ بھائی ہم صحابہ کے موقف پر مناظرہ کریں گے۔ ارے گھامڑ کو سمجھنا چاہیے کہ موقف فریقین کے ہوتے ہیں، جو ان کا نظریہ اور عقائد ہوتا ہے اس پر جو اس کے موقف ہوتے ہیں وہ اپنا موقف رکھتا ہے، جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کا خود کا جو ہے موقف ہوتا ہے، اور دعویٰ تو ان کا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا جو موقف ہے یہ صحابہ کا موقف ہے۔ تو جب ہم اپنا موقف پیش کریں گے، اپنا دعویٰ پیش کریں گے تو اس میں دلیل بھی تو ہوگی نا۔ ہم موقف پیش کریں گے، دعویٰ پیش کریں گے تو اس پر دلیل دیں گے قرآن حدیث سے۔ تو یہ وہابی یہ گھبرا کیوں رہی ہے؟ ابھی صحابہ کے بارگاہ میں کیوں پناہ لینے گیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا مناظرہ ایسا ہوا ہے جہاں پہ جو ہے موقف صحابہ کا پیش کیا گیا ہے، فریقین کا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ میرا ایک سوال ہے، یہ قیامت تک ان کو ٹائم دیتا ہوں، یہ کبھی نہیں دکھا سکتا، اس کو مناظرہ سے کبھی پالا ہی نہیں پڑا ہے، یہ تو جاہل ہے، شرابی، یہ نشہ پی کے دھت رہتا تھا، کیا پتہ ہے ان کا۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں جو موقف اپنا پیش کروں گا الحمدللہ اور جو دعویٰ کروں گا تو اس دعوے پر ہم دلیل دیں گے قرآن و حدیث سے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنا موقف پیش کرے اور دعویٰ کرے، پھر دعوے پر دلیل پیش کرے۔ یہ شراشہ میں بھنگ پی کر کے بات کر رہا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، اگر دنیا میں کوئی ایک مناظرہ ایسا ہوا ہے کہ فریقین کے موقف نہیں بلکہ صحابہ کے موقف پیش کیا گیا ہے وہاں پہ، تو یہ مجھے دکھا دے، چل اسی پر بات کریں گے، ورنہ یہ اپنا موقف پیش کرے گا اور دعویٰ پیش کرے گا، دعوے پر دلیل پیش کرے گا۔ تو یہ جانتا ہے ان کے پاس نہ موقف ہے، نہ دعویٰ ہے، نہ دلیل ہے، یہ ان کی نصیب میں مقدر میں ذلیل اور ذلت اور ذلیل ہے۔ تو اسی لیے یہ بیچارہ زہر کا پیارا پی لے گا، شرائط کے مطابق مجھ سے کبھی نہیں بات کر پائے گا یہ۔ ارے یوسف بھائی یہ دیکھیے ہنس لیا نا، بھاگ گیا نا۔ یہی میں بتانا چاہتا تھا کہ رے جاہلو بریلویو
तुम्हारा मौकिफ की जो बात कर रहे हो तो तुम्हारा मौकिफ वो मौकिफ है ही नहीं जो सहाबा का था। तुम्हारा मनहज, तुम्हारा दीन, तुम्हारा मसलक वो है ही नहीं जो सहाबा का था। मुनाजरा क्या करोगे जाहिल। अरे पहले अपने आपको तुम मुसलमान साबित करो। मैंने कहा ना कि तुम बरेलवी अपने आप को ये साबित कर दो कि हम उस दिन पे हैं जो जिस दिन पे नबी थे, जिस दिन पे सहाबा थे, जो दिन नबी ने बताया था जिस दिन पे सहाबा थे। तुम ये अपने आप को साबित कर लोगे तो ये बहुत बड़ी पहाड़ तोड़ने के बराबर बात हो जाएगी। जाहिल कहीं का रे गधा बरेलवी, तुम खुद मुसलमान नहीं हो, तुम जाहिल हो। तुम मुसलमान जैसे दिखते हो, मुसलमान नहीं हो। तुम्हारा मनहज, तुम्हारा मौकिफ, तुम्हारा मसलक, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स, तमाम चीजें ये वो नहीं है जो सहाबा की है। तो तुम मुनाजरा किस मुंह से उठा के तुम आओगे करने? पहले तो तुम ये साबित करो कि तुम मुसलमान हो, तुम मुशरिक नहीं हो, तुम्हारा मनहज वही है जो सहाबा का है। तो पहले ये तो साबित करो। तो अगर मैं किसी से मुनाजरा करना कि सामने वाला बैठा मुसलमान है, उसके बाद तो मुनाजरा करूंगा जाहिल कहीं का। तू मुसलमान नहीं है तो तुझसे मुनाजरा क्या करूं? खाक। देखिए जैसे भाई, इसीलिए कहते हैं हम इसको जो हम खिताब देते हैं ना, अलक़ाबात जो हम देते हैं, ये उसी लायक है बंदा। बताइए, इसको मैं सवाल किया था कि दुनिया में अगर कोई एक मुनाजरा ऐसा हुआ है कि जहां सहाबा के मौक़िफ़ पेश करके लोगों ने बात की हो। सहाबा के मौक़िफ़ पर मुनाजरा तो हो सकता है, मुबाहिसा तो हो सकता है, लेकिन मुनाजरा का टॉपिक कोई और हो और मौक़िफ़ सहाबा का पेश किया जाए, तो इस बात से अंदाजा लगता है कि ये कितना बड़ा जाहिल है और गधा है और गटर छाप है कि हर कोई दावा करता है कि भाई सहाबा का मौक़िफ़ हमारा मौक़िफ़ है। अरे यही तो हम कहते हैं ना कि जब हम बात करेंगे, अपने अपने मौक़िफ़ पेश करेंगे और दावा पेश करेंगे, दावे पर दलील पेश करेंगे, तो मौक़िफ़ और दलील पर जो मौक़िफ़ और दावे पर जो दलील पेश कर देगा तो वही माना जाएगा ना कि यही सहाबा का मौक़िफ़ है। जिस पर दलील होगी तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो सहाबा का मौक़िफ़ है, इसलिए कि ये हदीस में है या कुरान में है। तो अब हमारे बोलने से ये वहाबी अहले हदीस नहीं मानेगा, इनके बोलने से हम नहीं मानेंगे। तो मौक़िफ़ जो होता है वह अपना अपना होता है। हाँ, लेकिन मौक़िफ़ तय पाने के बाद, फिर दावा के बाद जब जो दलील लेके आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वही सहाबा का मौक़िफ़ माना जाएगा, वही सहाबा का अक़ीदा माना जाएगा। लेकिन ये घामड़ो, ये जाहिल कहता है नहीं सहाबा के मौक़िफ़ पर बात करेंगे। अरे पागल, तो सहाबा के मौक़िफ़ पर तो मुनाजरा फिर वो होगा, तो वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि सहाबा के मौक़िफ़ क्या है नहीं है। मुनाजरा यहाँ शिर्क पर करना है, तो शिर्क पर तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है, शिर्क से तुम क्या समझते हो, शिर्क का क्या मतलब लेते हो, कैसे शिर्क होगा, कैसे शिर्क नहीं होगा, फिर तुम्हारा दावा क्या होगा, फिर दावे पर तुम दलील क्या दोगे, ये होता है मुनाजरे में। लेकिन ये वहाबी जो इनके मुल्ला है थोड़ा बहुत वो समझते हैं, लेकिन ये तो जाहिल है, गटर छाप, गटर के गंदे नाली के कीड़े। तो इसको क्या पता मुनाजरा क्या होता है, उसूल मुनाजरा क्या होता है, शरायत मुनाजरा क्या होता है। ये गटर छाप मुनाजरा करेगा? अरे ये जहर का प्याला। मैं चैलेंज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मौक़िफ़ और दावा और दलील के साथ मैं बात करूंगा। अगर मैं कुरान और हदीस से हटा और कुरान और हदीस से हट करके बात की तो इनके गांव वाले मुझे बीच चौराहे पे जला दे या सूली पे चढ़ा दे। वरना अगर मैं इनको कुरान हदीस से खुद इन्हीं के फतवे से इन्हें मुशरिक साबित कर दिया और उम्मत की अक्सरियत को मुसलमान साबित कर दिया, तो इनको सूली पे चलाना पड़ेगा, इनको जो है जिंदा जलाना पड़ेगा। ये शरायत को, मेरे शरायत को माने, ये क़यामत आ जाएगी जहर का प्याला पी लेगा। ये शराबी मेरे शरायत को नहीं मानेगा, इसलिए कि ये जाहिल बंदा है, ये बात ही नहीं कर पाएगा। इनकी आदत है कुत्ते के जैसे आवारागर्दी करना, कभी इस टॉपिक पे छलांग लगा के भागेगा, कभी उस टॉपिक पे छलांग लगा के भागेगा, इसलिए ये जहर का प्याला पी लेगा, शरायत कभी मंजूर नहीं करेगा। ये दुनिया में क्या एक मुनाजरा हुई है गधा कहीं का। मेरा मुनाजरा जो हुआ था हिरंदा के अंदर, उस मुनाजरा में ये शर्त मैंने रखा था कि तुम अपने आप को पहले साबित करो कि तुम सहाबा का मनहज, मसलक, सहाबा के मौक़िफ़, तो जो सहाबा का मौक़िफ़ दीन के मसाइल में था वो तुम्हारा मौक़िफ़ दीन के मसाइल में है। तो पहले तुम इस मसले को साबित करो, उसके बाद तुमसे मुनाजरा कर रहे थे, तो उसी में उन लोगों ने शिकस्त खा लिया। उसके बाद हम भागने भी नहीं दिए, उसके बाद धुलाई भी किए थे, उसके बाद सलाम का मसला, नियाज का मसला, इन तमाम मसलों के ऊपर उन लोग की धुलाई भी किए थे और पूरे अर्श से फर्श तक वाले सब ने देखा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से।
تو الحمدللہ تو دنیا میں کیا میں نے خود مناظرہ اس پہ شرط کیا گدھا کہیں کا جاہل گمار کہیں کا یہ بھی رہتی ہے یہ جاہل مشرک کی سب شرک کرنے والا اللہ کے ذات کے ساتھ شرم نہیں آتی رے جاہل اپنے بابا کے لیے ہم لوگ لڑتے ہیں اللہ کے لیے یہ لڑتا ہے اپنے بابا کے لیے بیوقوف کہیں کا دنیا میں کیا ایک مناظرہ ہوئی ہے ارے میں تجھ جیسے گٹر چھاپوں کی بات نہیں کرتا جو پڑھے لکھے ہیں جو مولوی ہیں تمہارے مولوی کی میں بات کر رہا ہوں تو گٹر چھاپ تیری ہے میں کہتا ہوں نا میرے پیشاب کے برابر بھی تو نہیں ٹھیک ہے میرا پیشاب کا خطرہ تجھ سے بہتر ہے تو اپنی بات میں اصل میں تو ہے جاہل نفس پرست آوارہ کتا تیری اوقات نہیں ہے کہ تو ایک موضوع پہ ٹک کے شرائط کے ساتھ بات کر سکے تو اسی انداز میں بات کرے گا کہ تو یہاں پھنسے گا تو چھلانگ لگا کے دوسری طرف جائے گا وہاں پھنسے گا تو چھلانگ لگا کے دوسری طرف جائے گا وہاں پھنسے گا تو چھلانگ لگا کے دوسری طرف جائے گا اسی لیے میں کہتا ہوں ابھی ماتاب اگر تیرے اندر حیثیت ہے اگر تو گٹر کا گندے نالے کا کیڑا نہیں ہے نا تو میرے شرائط کو تسلیم کر لے اور میرے شرائط کو ماننے کے بعد مجھ سے تو مناظرہ کر اللہ کی قسم اگر میں تجھے کافر مشرک منافق ثابت نہ کر دیا اور امت کی اکثریت کو جو ہے میں مومن ثابت نہ کر دیا قرآن حدیث سے تو مجھے بیچ چوراہے پہ لٹکا دینا تمہارے گاؤں والوں کو اجازت ہے میرا یہ ریکارڈنگ سنا دینا میں کچھ نہیں بولوں گا اور اگر میں ثابت کر دیا کہ تو مشرک کافر ہے اور امت کی اکثریت مومن ہے تو پھر تو سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار رہنا ہاں اسی لیے ابھی تو میری باتوں سے اتنا خوف کھا رہا ہے گھبرا رہا ہے میرا سامنا تو کیسے کرے گا بتا سامعین محترم سنی بریلوی حنفی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین حضرت آپ نے دیکھا اس کی عادت یہیں پہ بات کرتے کرتے سوالوں کا جو ہے پٹارا لے کے گھوم رہا ہے اور کبھی ادھر کی بات کر رہا ہے کبھی ادھر کی بات کر رہا ہے اور لان تان کر رہا ہے اور یہ بہتان باندھتا ہے ہمیں مشرک کافر کہتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ ہم بابا کے لیے لڑتے ہیں الحمدللہ اگر ایسے ٹاپک پر آئے تو ہم ثابت کریں گے یہ یہودی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے اور یہ یہود و نصارہ کے لیے لڑتا ہے انگریزوں کے لیے لڑتا ہے وہ بھی ہم دلیل سے بات کریں گے ہر ٹاپک میں اللہ کی قسم کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پر ہم اس کو ذلیل نہ کریں اور دھول نہ چٹائیں ہر ٹاپک پہ یہ ذلیل ہوگا ہر ٹاپک پہ دھول چٹائیں گے الحمدللہ کئی وائس ریکارڈنگ ہے کال ریکارڈنگ ہے جس پہ میں نے اس کو ذلیل کیا ہے دلائل کے ساتھ میں لیکن یہ زندگی بھر 3 اور 3 5 کرتا رہے گا